24 دسمبر 1999 یہ کہانی ہے کچھ طالبان کی جن کو فریڈم فائٹرز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ IC-814 کو ہائی جیک کر لیا اور انڈین جیلوں میں بند 3 فریڈم فائٹرز کو آزاد کرا لیا گیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، سنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اس واقعے نے پورے انڈیا کو سکتے میں ڈال دیا۔ یہ دسمبر کے 24 گھنٹوں کی کہانی جس نے ہندوستان کے سیاسی اور فوجی حلقے میں ہلچل مچا دی۔ انڈیا کی تمام ایجنسیز بری طرح ناکام ہو گئیں۔ ان فریڈم فائٹرز سے راہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی اور فریڈم فائٹرز اپنا مشن پورا کرنے میں کامیاب رہے۔ 24 دسمبر کی دوپہر 2 انجان شخص ایک VIP نمبر کی گاڑی سے نیپال کے شہر کٹھمنڈو کے ایئرپورٹ ٹری بھون پہنچے۔ ان دونوں نے افغانستان سے آئے کچھ مسافروں سے ملاقات کی، VIP لاؤنج میں بیگ بدلے اور ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے کی چیکنگ کے بعد ایک تیسرا شخص ان سے جا ملا۔ اب وہ 5 شخص ہو چکے تھے۔ 24 دسمبر 1999 4:15 جمعہ کے دن انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ IC-814 نے صحیح وقت پر نیپال کے ٹری بھون ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ دہلی کے لیے روانہ ہوئی اس فلائٹ میں 176 مسافروں کے ساتھ 15 کریو ممبر بھی تھے، لیکن ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والا وقت کبھی نہ بھولنے والے حادثے میں بدلنے والا ہے۔ جہاز کا پائلٹ کیپٹن دیوی شرن اور آفیسر راجندر کمار جہاز کو اڑا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں فلائٹ نیپال سے انڈین ایئر اسپیس میں انٹر ہو چکی تھی۔ انڈین ایئر اسپیس میں انٹر ہونے کے بعد ہائی جیکرز نے جہاز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ پائلٹ نے ہائی جیکرز کو بتایا کہ فلائٹ میں پیٹرول کم ہے، ری فیولنگ کے لیے امرتسر ہی لینڈ کرنا ہوگا۔ ہائی جیک کے کچھ دیر بعد پائلٹ دیوی شرن نے امرتسر کے ایئر ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ فلائٹ ہائی جیک ہو چکی ہے اور ہائی جیکرز فلائٹ کو لاہور لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن فلائٹ میں 1 گھنٹے کی اڑان کا ہی فیول بچا ہے، اس سے لاہور نہیں پہنچا جا سکتا۔ اسے پتہ چلا کہ فلائٹ IC-814 کو امرتسر اترنا پڑے گا۔ اس خبر کے بعد امید جاگی کہ IC-814 کو چھڑا لیا جائے گا۔ 24 دسمبر 1999 4:55 فلائٹ IC-814 انڈین ایئر اسپیس میں انٹر ہونے کے بعد ابھی انڈین سٹی لکھنؤ کی اسپیس تک ہی پہنچی تھی کہ فلائٹ میں کوہرام مچ گیا۔ فلائٹ میں موجود 5 ہائی جیکرز نے فلائٹ کو ہائی جیک کر لیا تھا۔ انہوں نے مسافروں کو سر نیچے جھکانے کا کہا اور ایسا نہ کرنے پر گولی مارنے کی دھمکی دی۔ 5 ہائی جیکرز نے اپنے چہروں کو نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ سبھی کے ہاتھوں میں رائفل، موزر اور پستول تھے۔ یہ سبھی ہندی بول رہے تھے۔ ان ہائی جیکرز کا پہلا مقصد فلائٹ کو لاہور، پاکستان کی طرف لے کر جانے کا تھا۔ پائلٹ مجبور تھے۔ کرسمس سے 1 دن پہلے کی شام انڈین پولیٹیشین لال کرشن اڈوانی دفتر کی کچھ فائلز دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران CBI آفیسر نے لال کرشن اڈوانی کو IC-814 کے ہائی جیک ہونے کی خبر دی۔ اس خبر کا پتہ چلتے ہی کیبنٹ سیکرٹری پربھات کمار نے کرائسس مینجمنٹ کی میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں غور کیا گیا کہ فلائٹ کو لاہور اترنے کے بعد کیسے چھڑایا جائے گا۔ 24 دسمبر 1999 6:25 دہلی میں کرائسس مینجمنٹ میٹنگ کے بعد سیکیورٹی گارڈ NSG کو بلایا گیا۔ NSG کی ٹیم کو امرتسر پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ کرائسس مینجمنٹ کی ٹیم مسافروں کو بچانے کی جدوجہد میں لگ گئی۔ اس وقت تک پائلٹ دیوی شرن امرتسر کے ایئر ٹریفک کنٹرول روم سے 4 بار رابطہ کر چکے تھے۔ انہوں نے کنٹرول روم کو بتایا کہ ہائی جیکرز فلائٹ کو امرتسر نہیں اترنے دے رہے۔ پھر پائلٹ کا ایک میسیج آیا جس میں پائلٹ دیوی شرن نے بتایا، پلیز گیٹ پرمیشن ٹو لینڈ ایٹ دا OPLA ایئرپورٹ لاہور، ادروائز دے آر ریڈی ٹو کریش اینی ویئر، دے ہیو آلریڈی سلیکٹڈ 10 پیپل ٹو کل۔ یعنی پلین کو لاہور اترنے دیا جائے،
ورنہ وہ کہیں بھی کریش کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مارنے کے لیے 10 لوگوں کو چن لیا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمشنر نے 6:30 پر جہاز کو پاکستان اتارنے کی اجازت مانگی۔ پاکستان نے فلائٹ کو اپنی سرزمین پر اتارنے سے صاف انکار کر دیا۔ 6:32 پر کنٹرول روم نے پائلٹ سے رابطہ کیا۔ پائلٹ دیوی شرن نے بتایا کہ فلائٹ میں 15 منٹ کا ہی فیول بچا ہے۔ پائلٹ نے ہائی جیکرز کو کسی طریقے سے امرتسر لینڈنگ کے لیے راضی کر لیا۔ ہائی جیکرز اس بات پر راضی ہوئے کہ فیول بھرنے کے بعد فلائٹ کو لاہور کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد امرتسر کے DIG اور SSP کو فلائٹ سے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ سینئر پولیس آفیسر JB بریٹی کو دہلی کی کرائسس مینجمنٹ ٹیم کی طرف سے حکم ملا کہ فیول بھرنے میں جتنی دیر ہو سکے کی جائے۔ IC 814 جہاز امرتسر ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ 191 لوگ جہاز میں ہائی جیکرز کے کنٹرول میں تھے۔ کرائسس مینجمنٹ کو جو وقت ملا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ فلائٹ کو امرتسر میں ہی اموبیلائز کر دیا جائے گا۔ 24 دسمبر 1999 7:01 فیول بھرنے میں جان بوجھ کر دیر کی جا رہی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول روم سے پائلٹ دیوی شرن درجنوں بار فیول بھرنے کا کہہ چکے تھے۔ کیپٹن نے بتایا کہ ہائی جیکرز فیول بھرنے میں جلدی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن کے اگلے پیغام نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ پائلٹ دیوی شرن نے بتایا "They had started killing passengers. Send the Bowser fuel tanker. Why don't you understand our problem? Send the Bowser fast." یعنی ہائی جیکرز نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، ہماری تکلیف کو آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ فیول ٹینکرز جلدی بھیجو۔ اس مصیبت سے نپٹنے کے لیے پنجاب پولیس نے پہلے سے اپنی پوزیشن لے رکھی تھی۔ NSG ٹاسک فورس نے بھی اپنی پوزیشن لے رکھی تھی، اور دوسری طرف انڈین ایئر فورس کا طیارہ IL-76 اینٹی ہائی جیکنگ ہتھیاروں کے ساتھ اپنی بیس سے اڑنے کے لیے تیار تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دہلی سے NSG کمانڈو کو بھی امرتسر پہنچنے کے لیے حکم دیا گیا۔ NSG کے 2 لوگوں کو چنا گیا کہ وہ ہائی جیکر سے بات چیت کریں گے، لیکن NSG کے جن 2 لوگوں کو ہائی جیکر سے بات چیت کے لیے چنا گیا تھا وہ ابھی ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے تھے۔ ٹاسک فورس جو کہ امرتسر سے ایئرپورٹ پر پہنچ چکی تھی، انہوں نے کئی منٹ تک NSG کے کمانڈوز کے آنے کا انتظار کیا، لیکن NSG کمانڈوز نہ پہنچ سکے۔ 24 دسمبر 1999 7:55 یہ کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ NSG کو امرتسر پہنچنے میں اتنا وقت کیوں لگا۔ NSG کے مطابق انہوں نے دہلی کے پام ہوائی اڈے سے 7:55 پر اڑان بھری تھی، جبکہ امرتسر میں خبر دی گئی تھی کہ NSG کے کمانڈوز پہلے ہی اڑان بھر چکے تھے۔ ادھر ایئرپورٹ پر موجود ٹاسک فورس نے ون وے کو بلاک کرنے کے ارادے سے فیول ٹینکر کو فلائٹ کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ جب ڈرائیور ٹینکر کو سپیڈ سے لے کر جا رہا تھا تو واکی ٹاکی سے پائلٹ کا میسج ملا کہ سپیڈ کم کی جائے، لیکن جب ڈرائیور نے سپیڈ کم کرنے کی بجائے ٹینکر کو وہیں روک دیا تو ساری صورتحال کو دیکھ کر ہائی جیکرز کو شک ہو گیا۔ ہائی جیکرز نے گن پوائنٹ پر بنا فیول اور کلیئرنس کے دوبارہ پائلٹ کو فلائٹ اڑانے پر مجبور کر دیا۔ یہاں یہ بھی بتا دیا جائے کہ 20 سال بعد ایک نیوز پیپر نے یہ خبر بریک کی کہ اس جہاز میں ایک راہ کا آفیسر بھی موجود تھا جو کچھ نہ کر سکا اور خاموشی سے خود کو سیو کیا۔ راہ پر بہت ساری انگلیاں بھی اٹھائی گئیں کیونکہ نیپال میں راہ کے کافی ہیڈ کوارٹر موجود تھے اور نیپال میں راہ کافی ایکٹیو اور آپریشنل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ناکام رہی۔ راہ کے آپریٹیو اور نیٹ ورک آف ایجنٹس بھی بری طرح ناکام ہوئے۔ 24 دسمبر 1999 7:59 مجبوری میں پائلٹ نے رن وے پر رکے ٹینکر سے کچھ ہی فیٹ کی اونچائی سے بچتے ہوئے فلائٹ کو اڑا لیا، اور NSG، راہ اور ٹاسک فورس سب دیکھتے رہ گئے۔ بھارت کا فلائٹ کو چھڑانے کا آخری موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ فلائٹ کو امرتسر میں نہ روکنے والی غلطی
بہت مہنگی پڑی۔ فلائٹ IC-814 کے اڑان بھرنے کے بعد کرائسس مینجمنٹ کو احساس ہوا کہ فیول ختم ہونے کا اندازہ غلط تھا۔ پائلٹ کے مطابق 15 منٹ کا فیول بچا تھا، لیکن 29 منٹ تک فلائٹ ایئر میں رہی اور اس کے بعد امرتسر میں لینڈ کیا، اور لینڈ کرنے کے بعد بھی رن وے پر انجن بند نہیں تھے۔ مطلب پائلٹ نے ہائی جیکرز کو فیول ختم ہونے کا چونا لگایا تھا۔ 24 دسمبر 1999 8:07 فلائٹ IC-814 کچھ دیر تک ہوا میں اڑنے کے بعد لاہور کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکی تھی۔ پاکستان فلائٹ کو اپنی زمین پر اتارنے کے بالکل خلاف تھا، لیکن پائلٹ کے فیول ختم ہونے کی خبر اور دونوں ملکوں کے کمشنرز کی بات چیت کے بعد فلائٹ کو لاہور کے ہوائی اڈے پر اتارنے کی اجازت مل گئی۔ اسی دوران بھارت کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کے جنرل پرویز مشرف سے فون پر بات کی۔ بات چیت میں 191 مسافروں کی زندگیاں بچانے کے لیے قدم اٹھانے پر زور دیا۔ انڈین فارن منسٹر جسونت سنگھ نے پاکستانی فارن منسٹر عبدالستار سے بات کی۔ جسونت سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ فلائٹ کو اڑنے نہیں دیا جائے گا۔ جسونت سنگھ نے کہا کہ پاکستان میں بھارت کے ہائی کمشنر جے برسارتی کو ہیلی کاپٹر مہیا کیا جائے تاکہ وہ لاہور پہنچ کر حالات کا جائزہ لیں، لیکن پاکستان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا میں اگر گیس سلنڈر بھی پھٹ جائے تو الزام پاکستان پر آتا ہے، تو پاکستان اگر فلائٹ کو اپنی زمین پر لینڈ کرواتا اور ریسکیو آپریشن کراتا تو پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی پرابلمز ہو سکتے تھے، اور ریسکیو آپریشن کے دوران کچھ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہوتا، اور اگر مسافر زیادہ مارے جاتے تو بھی الزام پاکستان پر آتا۔ تو انڈیا جو امرتسر میں خود فلائٹ کے 2 گھنٹہ رکا رہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکا۔ انڈین ایئر فورس، انڈین NSG اور را سب مل کر 2 گھنٹے تک جہاز کے اندر جانے کا سوچ بھی نہیں سکے۔ راز کی بات تو یہ کہ را کا ایک آفیسر بھی جہاز کے اندر موجود تھا۔ کیا ایسے آفیسر کی ٹریننگ پر سوال نہیں اٹھیں گے؟ لیکن ہمیں کیا؟ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انڈین آرمی ریٹائرڈ آفیسر بریگیڈیئر کلدیپ سنگھ نے بتایا کہ ان کی بریگیڈ 3 بیٹل ٹینک لے کر امرتسر ایئرپورٹ کے کراسنگ پوائنٹ پر پہنچ چکی تھی اور آرڈر کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کیا ٹینک سے جہاز اڑانا تھا انڈین آرمی نے؟ ہو نوز۔ انڈین آرمی نے اسپیشلی ٹرین انفینٹری پلٹون بھی ایئرپورٹ پر بھیج دی تھی۔ 24 دسمبر 1999 8:15 ادھر دہلی ایئرپورٹ پر ہائی جیک کی خبر کے بعد مسافروں کے وارثوں نے سوالات شروع کر دیے تھے۔ 8:15 پر ان کو بتایا گیا فلائٹ لاہور لینڈ کر چکی ہے اور اب لاہور سے فلائٹ اڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کے ہائی کمشنر کچھ ہی دیر میں اسلام آباد سے لاہور پہنچ چکے تھے، لیکن اکیلا ہائی کمشنر کیا کر سکتا تھا جبکہ ان کے تمام ایجنسیز کچھ نہ کر سکیں۔ فلائٹ IC-814 2.5 گھنٹے تک لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا رہنے کے بعد ایک بار پھر آسمان میں تھا۔ اب 191 مسافروں کی زندگی کے لیے خطرہ اور بڑھ گیا تھا۔ ہائی جیکرز سے مسافروں کو چھڑانے کا ایک اور موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب کرائسس مینجمنٹ ٹیم پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کے گھر میں میٹنگ میں تھی۔ انڈین پولیٹیشین لال کرشنا اڈوانی اور دوسرے پولیٹیشین جارج فرنینڈس وہ میٹنگ میں تھے۔ انڈین منسٹر شرن یادو دہلی ہوائی اڈے کے کنٹرول روم سے رابطے میں تھے۔ ابھی تک ہائی جیکرز نے انڈین گورنمنٹ کے سامنے کوئی بھی ڈیمانڈز نہیں رکھی تھیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اٹل بہاری واجپئی نے 25 دسمبر کو اپنے برتھ ڈے کا فنکشن رد کر دیا تھا۔ لاہور سے فلائٹ افغانستان کی طرف لے کر گئے، لیکن فلائٹ کو افغانستان میں نہیں اترنے دیا گیا تھا۔ 25 دسمبر 1999 1:35 آدھی رات کے وقت لمبی اڑان کے بعد IC-814 دبئی ایئرپورٹ پہنچا، جہاں اسے اترنے کی اجازت نہیں ملی، اور پھر فلائٹ کو عرب امارات کی ایئر بیس میں اتارا گیا۔ 25 دسمبر 1999 2:45 لینڈنگ کے بعد ہائی جیکرز نے فیول اور کھانے کی ڈیمانڈ کی۔ عرب امارات کی ملٹری کے ساتھ کئی گھنٹوں کی بات چیت کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ صبح 6:15 پر بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔
صبح 6:15 پر 25 لوگ رہا کر دیے گئے، ان میں 2 زخمی بھی تھے۔ دبئی میں باقی مسافروں کو چھڑانے کی کوششیں ناکام رہیں۔ صبح 6:17 پر جہاز نے دبئی کے ایئرپورٹ سے اڑان بھری۔ اب اس کی اگلی منزل قندھار، افغانستان تھا۔ پہلے پاکستان نے اس جہاز کو لینڈ ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر پاکستان نے ریفیولنگ کے لیے اجازت دے دی۔ افغانستان نے بھی اجازت نہ دی تو پھر ہائی جیکرز پلین کو دبئی کی طرف لے گئے اور دبئی میں بھی جہاز کو اتارنے کی اجازت نہ دی گئی اور بعد میں دبئی کی گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی۔ لیکن انڈیا کی سوچ یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ لاہور جب جہاز لینڈ ہو گیا تھا تو پاکستانی فورسز آپریشن کراتی، تو جناب آپ امرتسر میں ہی آپریشن کرا لیتے یا پھر دبئی میں آپریشن کرا لیتے۔ لیکن انڈیا کو شروع ہی سے پاکستان سے بحث کر کے منہ توڑوانے میں مزہ آتا ہے۔ 25 دسمبر 1999 8:39 25 دسمبر کی صبح 8:39 پر فلائٹ IC 814 کو افغانستان قندھار ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ اب فلائٹ طالبان کے ملک میں تھی۔ قندھار پہنچتے ہی فلائٹ کو کھلی جیپوں نے گھیر لیا۔ ان جیپوں میں طالبان ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھے اور ان جیپوں میں امریکن بیسڈ اینٹی کرافٹ میزائل بھی تھے، جن کو سٹرنگر میزائل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رشیا کی بربادی کا باعث بنے تھے۔ یہاں پہنچ کر پلین ہائی جیکرز نے طالبان سے ملاقات کی۔ 25 دسمبر 1999 10:45 عرب امارات میں چھوڑے گئے 25 لوگ دبئی سے دہلی پہنچے، جہاں میڈیا کی خاصی تعداد موجود تھی۔ حالات کو قابو کرنے کے لیے پولیس تعینات تھی۔ زخمی مسافر کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ 4 دن تک ہائی جیکرز کے ساتھ انڈین اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشین کی بات چیت رہی۔ اس کے ساتھ انڈین اسٹیبلشمنٹ کمانڈو کارروائی کا موقع بھی تلاش کر رہی تھی۔ اپنی اس کوشش میں انڈین اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز ناکام رہیں۔ آخرکار ہائی جیکرز نے بھارتی حکومت کے سامنے بھارتی جیل میں بند مولانا مسعود اظہر کی رہائی کی ڈیمانڈ کر دی۔ مولانا مسعود اظہر مجاہدین کا سیکرٹری جنرل تھا، جو کشمیر رہ کر فریڈم فائٹنگ میں ملوث تھا۔ 1999 سے مولانا مسعود اظہر بھارت کی بھلوال جیل میں بند تھا۔ اس جیل سے مولانا مسعود اظہر کو چھڑانے کے لیے طالبان نے کئی بار کوششیں کی، لیکن ناکام رہے۔ ہائی جیکرز نے مولانا مسعود اظہر کے ساتھ ایک دوسرے طالبان سجاد افغانی کی رہائی کی بھی ڈیمانڈ کر دی۔ سجاد افغانی کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ طالبان ان کی رہائی کے ساتھ 200 ملین امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے۔ پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کے لیے یہ سب سے مشکل ترین دور تھا۔ پرائم منسٹر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہائی جیکرز کی ڈیمانڈ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ 28 دسمبر تک پلین کو ہائی جیک ہوئے 5 دن ہو چکے تھے۔ فلائٹ میں مسافروں کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ حکومت پر مسافروں کو چھڑانے کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ گورنمنٹ پر دباؤ اور بڑھانے کے لیے ہائی جیکرز نے مارنے کے لیے لوگوں کو چننا شروع کر دیا۔ ہائی جیکر سے کی گئی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ 31 دسمبر 1999 کا دن بھارتی حکومت کے برجیش مشرا نے پریس کانفرنس سے کہا کہ ہائی جیکر سے کی گئی بات چیت میں 3 لوگوں کی رہائی طے کی گئی ہے: مولانا مسعود اظہر، عمر شیخ اور مشتاق احمد۔ تینوں طالبان بھارت کی الگ الگ جیلوں میں بند تھے۔ جنرل مشرف نے اپنی بک ان دا لائن آف فائر میں لکھا کہ عمر شریف کو لندن میں اسٹڈی کے دوران برٹش انٹیلیجنسی MI6 نے بھرتی کیا، جو بعد میں ڈبل ایجنٹ بن گیا۔ تینوں کو دہلی لایا گیا اور قندھار پہنچایا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہائی جیکرز پلین سے اترے اور تینوں فریڈم فائٹرز طالبان کی حفاظت میں روانہ کر دیے گئے۔ دوسری طرف IC 814 کے مسافر اب آزاد تھے۔ انڈین ایئر لائنز کا جہاز 8 دن کے بعد دہلی ایئرپورٹ پر پہنچا۔ وہاں لوگوں کی خاصی تعداد مسافروں اور کیپٹن کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ اس واقعے نے پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور بھارت کی ایجنسیز کی قابلیت بھی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ان 5
ہائی جیکرز کو کشمیری فریڈم فائٹرز کے نام سے جانتے ہیں اور افغانستان والے ان کو طالبان کے نام سے اور انڈیا والے انہیں ٹیررسٹ کے نام سے جانتے ہیں اور میں ان کو فریڈم فائٹرز کے نام سے جانتی ہوں۔ آپ ان کو کس نام سے جانیں گے؟ فریڈم فائٹرز، طالبان یا ٹیررسٹ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہائی جیکرز کے نام جو انڈین ایجنسیز نے جاری کیے۔ پہلا نام قاضی سنی کا، جو کہ ایک احساس کرنے والا شخص تھا اور کریو کنٹرولر بھی تھا۔ اس نے پوجا نام کی ایک لڑکی کو شال گفٹ کی تھی۔ اس دن پوجا کا برتھ ڈے تھا اور پھر پوجا نے اس ہائی جیکر قاضی سنی احمد سے آٹوگراف بھی لیا تھا۔ قاضی نے لکھا یور بردر برگر، اور پھر ایک جاپانی لڑکی نے اس قاضی سنی کو پرپوز بھی کیا تھا، جس پہ قاضی سنی نے جواب دیا کہ میں میرڈ ہوں اور ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ دوسرا ہائی جیکر شنکیر راجیش گوپال ورما، جو بہت کانفیڈنٹ تھا اور اس کے بارے میں کیپٹن شرن نے کہا تھا کہ اس کے گن پہ کنٹرول سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گن کا ماہر ہے۔ تیسرا ابراہیم اطہر، وہ ہائی جیکر تھا جو انڈین ایجنسی سے بات کرتا تھا اور اپنی ڈیمانڈز رکھتا تھا۔ چوتھا ہائی جیکر ڈاکٹر شاہد سید اطہر، جو لوگوں کو میڈیسن پرووائڈ کرتا تھا۔ پانچواں ہائی جیکر مستری ظہور ابراہیم، سب سے زیادہ خطرناک اور غصے والا تھا۔ وہ ٹریننگ کر رہا تھا۔ یہاں یہ بھی بتا دیں کہ تمام نام انڈین ایجنسیز کی انویسٹیگیشن بیسڈ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سارے نام فرضی ہوں یا انڈین ایجنسیز نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جاری کیے ہوں۔ اگر آپ کو آزادانہ تحقیق پر مبنی ڈاکومنٹریز، کرنٹ افیئر اور افسانوں میں دلچسپی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں۔